السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج آپ کا لیسن پارہ نمبر 2 سورۃ بقرہ رکوع نمبر 6 ہے۔ آج کے لیسن میں آپ بہت سارے احکامات پڑھیں گے، جس میں تحویل قبلہ بھی ہے، روزے کے مسائل، اعتکاف کے مسائل اور صبر کے بارے میں بتایا ہوا ہے، قصاص کے بارے میں بتایا ہوا ہے اور وراثت کے بارے میں بتایا ہوا ہے۔ بہت سارے آج آپ نے اس میں لیسن پڑھنے ہیں، تو آپ نے غور سے اس لیسن کو پڑھنا ہے۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون۔ ترجمہ دیکھیں۔ لیسا نہیں ہے، بیرا نیکی، ان کے، تولو تم پھیر لو، وجوہکم اپنے چہرے، قبلہ جانب، طرف، مشرقی مشرق کے، والمغربی اور مغرب کے، ولیکن البرا اور لیکن نیکی، من جو آمن ایمان لایا، باللہ اللہ پر، والیوم الآخری اور یوم آخرت پر، والملائکتی اور فرشتوں پر، والکتابی اور کتاب پر، کتاب معنی کتب ہے، اللہ کی ساری کتابوں پر، والنبیین اور نبیوں پر، وآت المال اور دیا مال، علی حبہ اس کی محبت کے باوجود، ذوی القربہ قریبی رشتہ داروں کو، والیتامى اور یتیموں کو، والمساکین اور مسکینوں کو، وابن السبیل اور مسافروں کو، والسائلین اور مانگنے والوں کو، وفی الرقاب اور گردنوں کے چھڑانے میں، وإقام الصلاۃ اور نماز قائم کی، وآت الزکاۃ اور زکوٰۃ ادا کی، والموفون بعہدہم اور پورا کرنے والے اپنے وعدے کے، اذا عاہدوا جب وہ عہد کریں، والصابرین اور صبر کرنے والے، فی البأساء تنگ دستی میں، مالی تنگ دستی کو بأساء کہتے ہیں، والضراء اور جسمانی تکلیف میں، اس کا معنی تو تکلیف ہوتا ہے، لیکن جسمانی طور پر اگر کوئی تکلیف ہو تو اس کو ذرا کہتے ہیں، مالی طور پر جو تنگی ہو اس کو بأساء کہتے ہیں، وحین البأس اور لڑائی کے وقت، اولئک الذین یہی وہ لوگ ہیں، صدقوا جنہوں نے سچا کر دیا، کس کو؟ تصدیق کر دی اپنے ایمان کی عمل کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ وَأُولَئِكَ اور یہی وہ لوگ ہیں، ہم المتقون وہ جو متقی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ شروع میں کیا بتایا؟ تحویل قبلہ کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس میں آیت ہے، تو یہ جو شروع والی آیت ہے نا، یہ تحویل قبلہ کے بارے میں ہے کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہروں کو مشرق و مغرب کی طرف پھیر لو، ہے نا۔ مشرق اور مغرب کی طرف رخ کرنے کی کوئی اتنی اہمیت نہیں ہے، اصل ہے اہمیت اللہ کی بات ماننے کی، ٹھیک ہے۔ اللہ تو ہر جگہ موجود ہے نا، تو جس طرف بھی رخ کریں گے وہیں اللہ کا چہرہ ہے، آپ پڑھ چکے ہیں۔ تو اصل نیکی اللہ کے حکم کی ہے۔ جو یہود و نصارہ جو مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں، وہ خود بھی ایک سمت پر متفق نہیں ہیں، کرتے تو وہ بیت المقدس کی طرف رخ ہیں، لیکن جو یہودی ہیں وہ کسی اور دیوار کی طرف رخ کرتے ہیں، جو عیسائی ہیں وہ کسی اور دیوار کی طرف رخ کرتے ہیں، ہے نا۔ تو ویسے وہ مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں تاکہ وہ اپنے دین سے وہ پھر جائیں، بدظن ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ کوئی نیکی نہیں ہے۔ تو نیکی کیا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا ایمان کے بارے میں۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ پر ایمان لانا، یوم آخرت پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، سارے فرشتوں پر ایمان لانا،
ساری اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا اور سارے اللہ کے نبیوں پر ایمان لانا، یہ ایمان کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ ایک بھی فرشتے کا، ایک بھی کتاب کا یا ایک بھی نبی کا انکار کرتے ہیں تو دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ تو پہلے تو اللہ تعالیٰ نے ایمان کا ذکر کیا، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اعمال کا ذکر کیا۔ اعمال میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ مال کو دیا، مال کی محبت ہونے کے باوجود۔ قریبی رشتہ داروں کو دینا زیادہ مشکل لگتا ہے نا، آپ کو لگتا ہے کہ ہم رشتہ داروں کو دیں گے، شریکہ ہوتا ہے نا تو دل میں جلن بھی ہوتی ہے، تو آپ کا دل نہیں کرتا ان کو دینے کا، ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مال کی محبت کے باوجود قریبی رشتہ داروں کو دیا مال اپنا، اور یتیموں کو دیا۔ یتیم کون ہوتے ہیں؟ وہ نابالغ بچے جن کے والد وفات پا جائیں، بلوغت کے بعد یتیمی ختم ہو جاتی ہے۔ والمساکین، اور مسکینوں کو، مسکین وہ ہوتے ہیں جو مانگتے نہیں لیکن ان کا پورا نہیں ہو رہا ہوتا، تنگ دست ہوتے ہیں، سفید پوش ہوتے ہیں، وہ کسی سے چمٹ کے نہیں مانگتے، تو ان کو بھی دینے کا اللہ تعالیٰ نے کہا ہے۔ وابن سبیل، اور مسافروں کو، وسائلین، اور مانگنے والوں پر خرچ کرتے ہیں، وفی رکاب، اور گردنوں کو آزاد کروانے میں، یعنی غلامی سے آزاد کروانے میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ آج کل غلام تو نہیں پائے جاتے، تو پھر کسی پر اگر قرض کا بوجھ ہے یا کوئی بے قصور جیل میں بند ہے تو اس کو آزاد کروایا جا سکتا ہے، چھڑوایا جا سکتا ہے۔ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، اور نماز قائم کریں، وَآتَ الزَّکَاۃَ، اور زکوٰۃ ادا کریں۔ زکوٰۃ وہ رقم ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہے 2.5% کے حساب سے۔ کوئی بھی مال آپ کے پاس پڑا ہوا ہے تو آپ اس پر 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ نکالیں گے۔ روپے پیسے پر بھی ہوتی ہے، سونے چاندی پر بھی ہوتی ہے، جانوروں پر بھی ہوتی ہے، اور زمین کی پیداوار پر بھی ہوتی ہے، اور مدفون خزانے پر بھی ہوتا ہے۔ تو یہ آپ تفصیلات جب دیکھیں گے حدیثوں میں تو آپ کو ساری مل جائیں گی، تو یہاں پہ اتنی زیادہ تفصیلات بتانے کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ نے یہی رکھنا ہے کہ زکوٰۃ دینے والے ہیں یہ جو نیکی ہے نا، اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کی صفات گنوا رہے ہیں کہ وہ یہ بھی کرتے ہیں، یہ بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ والموفون بعہدہم، اور پورا کرنے والے ہیں اپنے عہد کو، اذا عاہدوا، جب وہ کوئی عہد کرتے ہیں، کوئی بھی عہد کرتے ہیں، کوئی بھی عہدہ ان کے سپرد کیا جاتا ہے تو وہ اس کو پورا کرتے ہیں۔ والصابرین، اور صبر کرنے والے ہیں، فی البأساء، تنگ دستی میں، مالی تنگ دستی کو بأساء کہتے ہیں، یعنی کوئی بھی ان پر مالی طور پر پریشانی آتی ہے تو اس پر صبر کرتے ہیں۔ وضراء، اور تکلیف پر صبر کرتے ہیں۔ ذرا کیا ہوتا ہے؟ جسمانی تکلیف کو کہتے ہیں، کوئی بیماری یا کوئی اپنا پیارا فوت ہو گیا تو اس کو کہیں گے جسمانی تکلیف، تو اس پہ بھی صبر کرتے ہیں۔ وحین الباس، اور لڑائی کے وقت، لڑائی کے وقت صبر کیا ہوتا ہے؟ ثابت قدم رہنا، میدان جنگ سے پیٹھ نہ پھیرنا، تو اس وقت لڑائی کے وقت بھی ثابت قدم رہتے ہیں۔ اولئک الذین صدقوا، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے سچ کر دیا۔ کیا سچ کر دیا؟ اپنے ایمان کے دعوے کو سچ کر دیا عملی طور پر، ٹھیک ہے۔ وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور یہی لوگ ہیں وہ جو متقی ہیں، متقیوں کی صفات بھی ہو گئی یہ ساری، ٹھیک ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی، اے ایمان والو تم پر فرض کیا گیا، لکھ دیا گیا، قصاص بدلہ لینا، فی القتلی مقتولوں کا، مقتول کا بدلہ لینا تم پر لکھ دیا گیا ہے یا فرض کر دیا گیا ہے۔ الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم۔ الحر آزاد، بالحر آزاد کے بدلے، والعبد اور غلام، بالعبد غلام کے بدلے، والانثی اور عورت، بالانثی عورت کے بدلے۔ فمن پس جو عفیہ معاف کر دیا گیا، لہو اس کو، من اخیہ اس کے بھائی کی طرف سے، شیئن کچھ، فاتباع پس پیروی کرنا ہے، بالمعروف دستور کے مطابق، واداء اور ادا کر دینا ہے، الیہ اس کی طرف، بإحسان ساتھ احسان کے، ذالک یہ،
تخفیف تخفیف ہے، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، ورحمہ اور اس کی رحمت ہے، فمن اعتدی پس جو زیادتی کرے گا، بعد ذالک بعد اس کے، فلہ پس اس کے لیے عذاب علیم عذاب ہے دردناک۔ اس میں کیا بتایا ہوا ہے، میں آپ کو سارا شروع سے بتاتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تمہارے لیے نا مقتول کا بدلہ لینا فرض کیا گیا ہے، یعنی لکھ دیا گیا ہے۔ تو اب کیا ہوگا، آزاد کے بدلے صرف آزاد کو، غلام کے بدلے غلام کو، عورت کے بدلے عورت کو ہی قتل کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو میں آپ کو اس کا نا سارا پس منظر بتاتی ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح کہا ہے، کس طرح سے سمجھایا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں کوئی قانون تو تھا نہیں، تو کیا ہوتا تھا، جو طاقتور قبیلہ ہوتا تھا نا، کمزور کے قبیلے پر جیسے چاہتے تھے ظلم کرتے تھے۔ تو ظلم کی ایک شکل یہ بھی تھی کہ کسی طاقتور قبیلے کا کوئی مرد قتل ہو جاتا تو وہ صرف قاتل کو قتل کرنے کی بجائے قاتل کے قبیلے کے کئی مردوں کو، بلکہ کبھی کبھی تو پورے قبیلوں کو ہی تہس نہس کرنے کی کوشش کرتے، اور عورت کے بجائے قاتل قبیلے کے کئی مردوں کو، بلکہ سب زیادہ سے زیادہ لوگوں کو قتل کرنے کی کوشش کرتے، اور غلام کے بدلے آزاد کو قتل کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نا اس فرق کو ختم کر دیا ہے کہ ایسے نہیں کرنا کہ ایک بندہ قتل ہوا تو اس کے بدلے زیادہ لوگوں کو قتل کیا جائے، یا غلام قتل ہوا تو اس کے بدلے آزاد کو قتل کیا جائے، یا عورت قتل ہوئی کسی طاقتور قبیلے کی تو اس کا بدلہ لینے کے لیے وہ کسی مرد کو قتل کرے۔ ایسا نہیں کرنا، بلکہ جس نے قتل کیا ہے نا اسی کو بدلے میں قتل کرنا ہے، ایک آدمی کو، چاہے وہ آزاد ہے، چاہے وہ غلام ہے، چاہے وہ عورت ہے، جس نے قتل کیا ہے اسی کو قصاص میں قتل کیا جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ اس ایک آدمی کے سوا اور کسی کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے، ٹھیک ہے، اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا کہ ایک کے بدلے دو کو قتل نہیں کرنا، غلام کے بدلے آزاد کو قتل نہیں کرنا، عورت کے بدلے مرد کو قتل نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ تو جو قاتل ہے اسی کو قصاص میں قتل کیا جانا ہے، اس آیت کا یہ مطلب ہے، ٹھیک ہے۔ جو معاف کر دیا گیا اس کو اس کے بھائی کی طرف سے کچھ، اگر مقتول جو قتل ہوا ہے نا اس کے وارث جو ہیں قاتل کو اگر معاف کر دیتے ہیں، تین صورتیں ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے تین باتوں کی اجازت دی ہوئی ہے، یا تو ہم بدلہ لے سکتے ہیں، اس کو قصاص کہتے ہیں، یا ہم معاف کر سکتے ہیں، یعنی اللہ کی خاطر اس کو معاف کر دیں، اسے نہ تو بدلہ لیں قصاص لیں اور نہ ہی اسے دیت لیں، ٹھیک ہے نا۔ اور تیسری صورت یہ کہ دیت لے لیں اسے۔ دیت کتنی ہوتی ہے، وہ 100 اونٹ مقرر کی گئی ہے اسلام میں نا، 100 اونٹ دیت ہے۔ تو آپ یا تو معاف کر دیں، یا دیت لے لیں، یا قصاص لے لیں، تین صورتیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ صورت بتائی ہے کہ جس کو معاف کر دیا گیا وہ کیا کرے گا، فاتباع بالمعروف، پس پیروی کرنا ہے دستور کے مطابق، واداء اور ادا کر دینا ہے علیہ اس کی طرف، بے احسان ساتھ احسان کے، تو احسان کے ساتھ جو دیت ہے نا وہ ادا کر دینی ہے اگر اس کو معاف کر دیا گیا ہے تو قاتل کو۔ ذالک یہ تخفیف ہے، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، رحمہ اور رحمت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت اور تخفیف ہے ہم پر، نہیں تو اہل کتاب کے لیے ایسے نہیں تھا۔ ہمارے لیے تین صورتیں ہیں، قصاص ہے، معافی ہے، یا دیت ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس سے پہلے ایسے نہیں تھا، اہل تورات کے لیے قصاص یا معافی تھی، ان کے لیے دیت نہیں تھی، اور اہل انجیل یعنی عیسائیوں میں صرف معافی ہی تھی، نہ قصاص لے سکتے تھے نہ دیت لے سکتے تھے، ہے نا۔ تو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے آسانی دی ہے کہ تینوں صورتوں کی ہمیں اجازت دی ہے۔ فمن اعتدی بعد ذالک، جو کوئی زیادتی کرے گا اس کے بعد، فلہ عذاب علیم، تو اس کے لیے عذاب دردناک۔ زیادتی کیا کرے گا کہ دیت لے لی پھر بھی قتل کر دیا قاتل کو، ٹھیک ہے، یا پھر قصاص کا بدلہ قتل کا بدلہ قتل ہی لینے لگے ہیں تو کیا کیا، مسئلہ کیا، مارا پیٹا قاتل کو پھر اس کو قتل کیا، ایسے نہیں کرنا۔ تو جو ایسا کرے گا نا پھر وہ ظالم ہو جائے گا اور اس کے لیے عذاب ہوگا دردناک۔ اگر قتل کرنا ہے بدلہ لینے کے لیے تو صرف قتل ہی کرنا ہے، اگر دیت لینی ہے تو دیت ہی لینی ہے، یہ نہ ہو کہ دیت لے کے پھر اس کو مارے پیٹے بھی یا اس کو قتل بھی کریں، ٹھیک ہے، یہ پھر زیادتی ہو جائے گی۔ چلیں اگلی آیت، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور تمہارے لیے فی القصاص قصاص میں حیاتن زندگی ہے، یا اولی الالباب اے عقل مندو، لعلکم تتقون تاکہ تم ڈرو۔ قصاص لینے میں زندگی کیسے ہے کہ
ہر انسان کو پھر پتہ ہوگا کہ اگر وہ کسی کو قتل کرے گا تو بدلے میں اسے بھی قتل کیا جائے گا، ہے نا، تو اس طرح وہ کسی انسان کو قتل کرنے سے ڈریں گے، تو قتل عام نہیں ہوگا پھر اس طرح سے۔ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین۔ یہ جو آیت ہے نا یہ اب منسوخ ہو چکی ہے۔ کتبہ لکھ دیا گیا، فرض کر دیا گیا، علیکم تم پر، اذا جب، حضرہ آئے، احدکم الموت تم میں سے کسی ایک کو موت، ان اگر ترکا اس نے چھوڑا ہے، خیرا مال، یہاں پہ خیر مال کے معنی میں ہے، وصیتو وصیت کرنا، للوالدین والدین کے لیے، والاقربین اور رشتہ داروں کے لیے، بالمعروف دستور کے مطابق، حقاً حق ہے، علی المتقین متقیوں پر۔ یہ والی آیت نا اب منسوخ ہو چکی ہے۔ یہ شروع اسلام میں پہلے حکم تھا جب وراثت کے احکامات نازل نہیں نہ ہوئے تھے، اس وقت اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ وصیت لکھ کے تیار کر کے اپنے پاس رکھیں، یہ فرض تھا کہ کس کو کتنا حصہ دینا ہے، والدین کو، رشتہ داروں کو، تو یہ اس وقت فرض تھا متقیوں پر، مسلمانوں پر۔ اب یہ منسوخ ہو چکی ہے آیت، اب ایسا نہیں ہے، اب اللہ تعالیٰ نے ہر حقدار کو اس کا حق دے دیا ہے، ہر ایک کا حصہ مقرر کر دیا ہے کہ کس کو کتنی وراثت دینی ہے۔ اب خود سے نہیں اب کر سکتے، اب وصیت کر تو سکتے ہیں لیکن تہائی حصے میں، سارے مال میں وصیت نہیں کر سکتے، وہ گناہ ہے، تو تہائی مال میں وصیت کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے وصیت کر سکتے ہیں جس کا وراثت میں کوئی حصہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ یہ آیت منسوخ ہو چکی ہے، منسوخ آیات کا علم ہونا آپ کو بہت ضروری ہے نا، میں نے اس کی الگ سے ویڈیو بھی بنائی ہے آپ کے لیے۔ تو یہاں پہ اب یہ آیت منسوخ ہو چکی ہے، آپ نے اس کو ذہن میں رکھنا ہے، منسوخ ہے، یہ پہلے فرض تھی اب نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی حصے مقرر کر دیے ہیں۔ اب وصیت کی جا سکتی ہے لیکن 1/3 مال میں، اس سے زیادہ میں نہیں کی جا سکتی، اور اس کے لیے کر سکتے ہیں جس کا وراثت میں کوئی حصہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ فَمَن بَدَّلَهُ پس جو بدلے گا اس کو، یعنی وصیت کو، بعد ما سمعہ جو اس نے اس کو سن لیا، فإنما پس بے شک صرف اسمہ اس کا گناہ، یعنی وصیت کو بدلنے کا گناہ، علی الذین ان لوگوں پر ہے جو یبدلونہ اس کو بدلیں، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ سمیع علیم بہت سننے والا بہت جاننے والا ہے۔ تو اس میں وصیت کو بدلنے سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے کہ وصیت جو کسی انسان نے کی ہے نا اس کو بدلنا نہیں چاہیے، وہ سخت گناہ ہے۔ تو جو اگر بدلے گا نا تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بہت سننے والا جاننے والا ہے کہ جو ایسا کام کر رہا ہے۔ فمن خافا پس جو کوئی ڈرے، جس کو خوف و محسن وصیت کرنے والے کی جانب سے، جنفن طرفداری کا، او یا اسمن گناہ کا، فاصلح پس وہ اصلاح کر دے، بینہم ان کے درمیان، فلا اسم علیہ پس نہیں کوئی گناہ اس پر، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ غفور رحیم بہت بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ ایک صورت ہے جس صورت میں وصیت کو بدلا جا سکتا ہے۔ پہلی آیت میں آپ نے پڑھا کہ وصیت کو بدلنا نہیں چاہیے، سخت گناہ ہے وصیت کو بدلنا، لیکن اللہ تعالیٰ نے استثناء قرار دیا ہے۔ وہ کیا چیز ہے؟ اگر وصیت کرنے والا طرفداری کی وصیت کر جائے یا گناہ کے کام کی وصیت کر جائے تو پھر اس کو بدل سکتے ہیں، پھر گناہ نہیں ہوگا۔ اب طرفداری کیا ہوتی ہے؟ طرفداری یہ ہے کہ کسی ایک وارث کو زیادہ دے جانا، ایک کو کم دے جانا، یا ایک کو ہی دے جانا دوسرے کو محروم کر جانا، جیسے معاشرے میں عام ہے کہ عورتوں کو، بیٹیوں کو حصہ نہیں دیا جاتا، بیٹوں کو ہی سب کچھ دے جاتے ہیں، تو یہ غلط ہے۔ یا ایک بیٹا جو زیادہ پیارا ہوگا، جس نے والدین کو سنبھالا ہوگا، تو اس کو دے جاتے ہیں سب کچھ، اور دوسرے کو محروم کر رکھ جاتے ہیں، اس کو دیتے نہیں ہیں یا کم دیتے ہیں، تو یہ طرفداری ہے۔ اس طرح کی جو وصیت ہے نا اس کو بدلا جا سکتا ہے۔ او اسمن یا گناہ والی وصیت کرنے والا جو ہے کسی گناہ کے کام میں اپنا پیسہ لگانے کی، مال لگانے کی وصیت کر گیا ہے تو اس کو بھی پورا نہیں کریں گے بلکہ اس کو بدلیں گے۔ حدیثوں میں اس کی کئی مثالیں ہیں۔
تو اس صورت میں گناہ نہیں ہوگا۔ بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ تو بہت سے احکامات آج آپ نے اس لیسن میں پڑھے، رکوع نمبر 6 میں۔ آپ اس کو دوبارہ سے ریوائز کر لیں تاکہ آپ کو اچھی طرح سے ذہن نشین ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔